دفتر کے مردوں میں مایوسی چھا گئی۔ انہیں اوزار عشق سمیٹ کر تھیلے میں ڈال لیے۔ نغمہ مجھے انجیلا سے زیادہ اچھی لگنے لگی تھی۔ انجیلا کو میں نے نظر انداز کرنا شروع کر دیا، اسے سب نے نوٹ کیا۔ انجیلا کو اس وقت یقین ہو گیا کہ میں نے اس کی برتھ ڈے پارٹی کو انکار کر دیا۔ تب وہ مظلوم لڑکی خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ میری اور نغمہ کی محبت پروان چڑھنے لگی۔ میں اپنی تنخواہ کا بہت سا حصہ نغمہ پر خرچ کر دیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے میری آدھی تنخواہ اس پر خرچ ہو جاتی تھی اور میرا مہینہ مشکل سے گزرتا تھا۔ چنانچہ میں نے رکشہ ٹیکسی چھوڑ کر بسوں میں سفر کرنا شروع کر دیا۔ اس کی ماں مجھے بیٹا اور بھائی انکل کہا کرتے تھے۔ نغمہ سے میری محبت بہت زوروں پر تھی۔ اب تو جب تک میں اس کو دیکھ نہ لوں مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ پھر ایک روز ایسا ہوا جس سے میری دنیا ہی بدل گئی۔ نغمہ کی سالگرہ کا دن قریب آ گیا۔ ایک شام دوران گفتگو نغمہ نے مجھ سے اپنی سالگرہ کا ذکر کیا۔ میں تو اس کی خوشنودی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، چنانچہ میں مسکرائے ہوئے بولا، اس بار تمہاری سالگرہ دھوم دھام سے منائی جائے گی۔ کیا مطلب؟ وہ چونک گئی۔ مطلب یہ کہ تمہارے گھر میں ایک چھوٹی سی تقریب ہوگی جس میں دفتر کے تمام لوگ شریک ہوں گے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، پھر یکدم اداس ہو گئی۔ میں نے کبھی سالگرہ نہیں منائی، اخراجات زیادہ ہوں گے۔ اس کی آواز میں مایوسی تھی۔ ہونے دو، اخراجات کی پرواہ کون کرتا ہے؟ نہیں خلیق، ویسے تمہاری آدھی انکم مجھ پر خرچ ہو جاتی ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، نہیں، تمہارے لیے ساری دنیا کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں۔ میں نے روایتی عاشقوں کی طرح جواب دیا۔ اس کے گلابی لب کھل اٹھے۔ بہرحال سالگرہ کا انتظام شروع کر دیا گیا تھا۔ میں چاہتا تھا اس کی سالگرہ اتنی دھوم دھام سے ہو، سب یاد رکھیں۔ جوش محبت میں دعویٰ تو کر لیا تھا، مگر اس کے انتظامات کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ پورے ماہ تنخواہ اور موبائل، میرے 2 موبائل تھے، ایک سادہ، دوسرا اسمارٹ فون۔ چنانچہ اسمارٹ فون کی قربانی مجھے زیادہ بہتر لگی۔ قیمتی گھڑی، وال کلاک، 2 مہنگے والے سوٹ فروخت کرنے پڑے تھے اور دوستوں سے قرض لے کر میں نے نغمہ کو انتہائی قیمتی شلوار سوٹ لے کر دیا، جو کہ بہت مہنگا تھا۔ دفتر کے تمام لوگوں کو مدعو کیا گیا۔ اس میں وہ انسان بھی موجود تھا جسے میں شیطان کا خالہ زاد بھائی کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اس کا نام سلیم بیگ تھا۔ وہ فرم کا نیو اپائنٹمنٹ تھا اور فرم میں مینیجر کی پوسٹ پر تھا۔ چھوٹی چھوٹی آنکھوں والا، چیردے بدن کا حامل یہ شخص منفی قوتوں کے لیے کافی کشش کا حامل تھا۔ پارٹی شروع ہوئی۔ دفتر کے لوگوں نے حسب توفیق تحائف دیے۔ اس میں سلیم بیگ کا وہ مخملی ڈبہ بھی تھا جو سب سے الگ تھا اور خوبصورت بھی۔ میری طرف سے یہ حقیر نذرانہ۔ سلیم بیگ نے جھک کر نہایت عاجزانہ لہجے میں کہا، میں نے دیکھا کہ نغمہ کی آنکھوں میں چمک ظاہر ہوئی ہے۔ وہ تمام مہمانوں کے تحفے کھلے ہوئے تھے، لیکن نغمہ کا دھیان اسی طرف تھا۔ خود میری حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ میں خود بھی اشتیاق میں تھا کہ ڈبوں میں کیا ہے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد ڈبہ کھلتے ہی میری آنکھیں کھل گئیں۔ خود نغمہ کا حال بھی مجھ سے مختلف نہ تھا۔ ڈبے کے اندر سونے کا ہار موجود تھا۔ سونے کا سیٹ دیکھ کر نغمہ کا چہرہ گلزار ہو گیا۔ ہاں، نغمہ ہونٹ سکوڑ کر بولی، سونے کا معلوم ہوتا ہے، سستا ہوگا۔ میں نے جلتے ہوئے انداز میں کہا، تمہیں ان چیزوں کی کیا تمیز؟ کم از کم 40 کا ہوگا۔ نغمہ سج دھج کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ اس قدر مخلص نکلے گا مجھے اندازہ نہ تھا۔ نغمہ زیر لب بڑبڑائی۔ نغمہ کے منہ سے اس کی تعریف سن کر مجھے بہت برا لگا، لیکن میں چپ رہا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اس سے کہا، اچھا اللہ حافظ، میں چلتا ہوں۔ خدا حافظ، بے خیالی میں بندوں کے نگ درست کرتے ہوئے بولی۔ میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے یقین نہ تھا کہ وہ اس قدر بے اعتنائی کا مظاہرہ کرے گی۔ مجھے اس مردود پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ اس نے اتنا قیمتی تحفہ کیوں دیا۔ میں دل برداشتہ سا ہو کر وہاں سے چلا آیا۔ خود پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ سالگرہ کا راگ چلایا۔ پھر میں نے خود کو تسلی دی کہ عورت کی فطرت ہے زیورات پر مرنا۔ وہ بہت جلد مجھ سے معافی مانگ لے گی۔ سونے کی چمک سے مرعوب ہو کر اس نے میری دل چکنی کی ہے۔ کافی دیر تک میں غم و غصے کا شکار رہا۔
دوسرے دن میں حسب معمول دفتر گیا، مگر نہ جانے کیوں اس کی مسکراہٹ میں وہ تازگی اور جان محسوس نہ ہوئی جو پہلے تھی۔ لنچ تک نہ میں نے اس سے بات کی، نہ ہی اس کو مخاطب کیا۔ پورا دن ہم دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہ کی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس نے بھی مجھ سے بات نہ کی۔ آفس ختم ہونے کے بعد میں شام کو بس اسٹاپ پر جا پہنچا، لیکن وہ جا چکی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ میرا انتظار کیا کرتی تھی۔ مجھے بہت برا لگا۔ اس رات میں نے 2 بجے تک سگریٹوں پر سگریٹیں پئیں، نہ جانے کب تک میں سویا۔ صبح ماسی پورے بیڈ پر سگریٹوں کے ٹوٹے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ دوسرے دن بھی سین اداس تھا، نہ اس نے بات کی نہ ہی میں نے۔ دفتر کے لوگوں نے بھی اس چیز کو فیل کیا۔ ان لوگوں کی نگاہوں میں میرے لیے تضحیک کا عنصر نمایاں تھا۔ بس انجیلا کی نگاہوں میں نے ہمدردی دیکھی۔ اس دن شام کو میں 15 منٹ پہلے آفس سے باہر نکل آیا۔ میرا ارادہ آج سے اس کی شادی کی بات کرنے کا تھا۔ جیسے ہی میں اسٹاپ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ پہلے ہی کھڑی ہے۔ اچانک میں نے اس مردود سلیم بیگ کو آتے دیکھا۔ میں تھوڑا سائیڈ میں کھڑا ہو گیا۔ اچانک وہ ڈھلتی ہوئی سلیم بیگ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ پھر میں نے جو سنا وہ لفظ نہیں، بم کے گولے تھے۔ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور میں سناٹے میں آ گیا۔ وہ کہہ رہی تھی، بزی ہیں سلیم صاحب؟ نہیں، گھر جا رہا تھا۔ آپ حکم کریں، سلیم مسکرا کر بولا۔ اس کے بعد اس سے آگے مجھ سے سنا نہ گیا۔ اس نے ہو بہو وہی لفظ کہے جو مجھ سے کہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ سلیم کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ دونوں ٹیکسی میں سوار ہو کر چلے گئے۔ جیسے ہی وہ دونوں ٹیکسی میں سوار ہوئے، اچانک میری نظر پان کے کیبن پر پڑی۔ میں نے دیکھا وہی آدمی کھڑا تھا اور بڑے غور سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے لب و ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ بھی میرا مذاق اڑا رہا ہے، میرے الو بن جانے پر خوش ہو رہا ہے۔ اس پراسرار شخص کی نگاہیں ٹیکسی پر بھی تھیں۔ میں اس کی جانب بڑھا تو سامنے سے ایک بس گزرنے لگی۔ بس جیسے نظروں کے سامنے سے گزری تو آدمی غائب تھا۔ اتنی جلدی کسی آدمی کا یوں غائب ہونا میرے لیے حیرت انگیز تھا۔ سلیم بھی میری طرح اس کے جھانسے میں آ کر مووی دیکھنے چلا گیا تھا۔ اب وہ کھلم کھلا سلیم سے عشق کر رہی تھی اور مجھے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا تھا۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ دولت نے محبت کو ہرا دیا تھا۔ دوسرا دن میرے لیے ایک اور تکلیف دہ دن تھا۔ میں نے اس بے مروت ہرجائی کو اس سلیم بیگ کے ساتھ آتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جیسے کہہ رہی ہو کہ بے وقوف زندہ ہے، عقل مند بھوکا نہیں مر سکتا۔ اسی دوران 1 ہفتہ گزر گیا۔ 1 ہفتے کے بعد شادی کا جو پہلا کارڈ میرے سامنے آیا وہ میری شکست کا اعلان تھا، جو چیخ چیخ کر اس مردود کی فتح اور میری شکست کا ثبوت تھا۔ کارڈ پر میری جگہ سلیم بیگ کا نام تھا۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن ایسا کچھ نہ تھا۔ وہ تو دولت سے پیار کرتی تھی۔ آفس میں بھی میرا موڈ خراب تھا۔ لنچ میں سب جانے لگے تو میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ شادی کا کارڈ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس جا پہنچا۔ وہ سلیم کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے شادی کارڈ اس کو دکھاتے ہوئے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ جو تم دیکھ رہے ہو، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا اور کاؤنٹر چھوڑ کر جانے لگی، مگر میں نے اس کو جانے نہیں دیا اور اس کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ چھوڑو میرا بازو، مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے سسکائی لی۔ کیوں؟ تم مجھے ایسے دھوکہ دے کر نہیں جا سکتی، میں نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ تم بھوکے مجھے کیا دے سکتے ہو؟ سلیم تم سے زیادہ مالدار ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب تم مجھے بیوقوف بنا رہی تھی، میں نے غصے سے کہا۔ میری آواز غم سے بوجھل تھی۔ ہاں دیر سے، مگر تم ٹھیک سمجھے۔ وہ مسکرائی۔ اس کے لہجے میں میرے لیے تضحیک آمیز عنصر موجود تھا۔ تم مجھے ایسا دھوکہ نہیں دے سکتی، میں نے چلا کر کہا اور ساتھ ہی اس کو بالوں سے پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، جنگلی گنوار، جاہل، وہ چلائی۔ اس کے اس طرح چلانے سے آفس کے دوسرے لوگ بھی جمع ہو گئے، لیکن کوئی آگے نہ بڑھا۔ بڑھنے والوں میں صرف ایک ہی تھا جس کا نام سلیم بیگ تھا۔ سلیم نے مجھے گریبان سے پکڑ کر دھکا دیا اور بھرپور ہاتھ مارا۔ میرے ہونٹوں سے خون نکل آیا۔ میں گالیاں اور ناہمہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہوا غصے میں آفس سے باہر نکل آیا۔ سارا دن میں یوں ہی گھومتا رہا۔ رات ہوتے ہی میں فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگا تو میں نے دیکھا وہی آدمی چوکیدار سے باتوں میں مصروف ہے۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر پھر وہی مسکراہٹ ابھری جیسے دیکھ کر میرا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ میں غصے سے اس آدمی کی طرف بڑھا اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا چاہتا ہے تو؟ میرے غصے سے بولا۔ صرف میرا کام، اس کے بعد میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا، وہ پرسکون مسکراہٹ سے بولا۔ اس کے جواب میں نے اس کو وہ جملے کہے کہ اگر آدمی کی ماں سن لیتی تو ضرور شرمندہ ہو جاتی۔
میرے جملے سن کر وہ ہنس پڑا۔ کام تو کرنا پڑے گا چاہے کچھ بھی ہو۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور ہونٹ چباتا ہوا فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھ گیا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے رات کو نغمہ کو نہایت نفرت بھرے میسج کرنے کے بعد مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب میں سو گیا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں نے بڑا ہی خوفناک خواب دیکھا تھا جس کے اثر سے میں کافی دیر تک پریشان رہا تھا۔ میں نے دیکھا میں اپنے فلیٹ کے نیچے کھڑا ہوں۔ غالباً مغرب کا بعد کا وقت تھا۔ میں بالکل تیار حالت میں ہوں۔ اچانک میرے سامنے ایک کار آ کر رکی۔ کار مجھے یاد نہیں کس ماڈل کی تھی۔ میں نے دیکھا کہ کار کے اندر نغمہ ہے، لیکن نغمہ ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں بلکہ پچھلی سیٹ پر تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے سر پر فلیٹ ہیٹ رکھا ہوا تھا جس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اندھیرے میں تھا، روشنی صرف پیچھے سے آ رہی تھی۔ یہ میرے لیے کافی حیرت انگیز بات تھی۔ نغمہ نے ایسے کپڑے پہن رکھے تھے جو کسی بھی طرح سے باوقار نہ تھے۔ اس نے ریڈ کلر کی باٹم ٹاپ پہن رکھا تھا، چہرے پر گہرے سرخ رنگ کی لپسٹک لگا رکھی تھی اور گہرے رنگ کی آئی شیڈ سے آنکھوں کے اوپری حصے کو سجا رکھا تھا۔ نغمہ کے چہرے پر سحر زدہ کیفیت تھی۔ ایسا لگ رہا تھا اس نے بہت زیادہ پی رکھی ہو۔ نغمہ تم؟ میں نے دانت پیستے ہوئے غصے سے کہا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے آپے میں ہی نہیں۔ تم دفع ہو جاؤ، میں غصے سے لرزتے ہوئے بولا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ڈرائیونگ حصے کی طرف روشنی ہوئی ہے۔ ڈرائیور کا چہرہ دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ یہ وہی شخص تھا جو مجھے اس دن روڈ پر نظر آیا تھا اور رات کو چوکیدار کے سامنے بھی جھگڑا ہوا تھا اور میں گالی سے بات کی تھی۔